دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خلاصہ کریں گے، ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جسے سن کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی امام مہدی کے لشکر کو تیار کر رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب؟ کیا امام مہدی کی مدد کرنے والے ہیں؟ خراسان لشکر کے لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی صاحب۔ کیا ایران فوج ہی امام مہدی کا لشکر ہے؟ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر، جہاں فلسطین کے مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، بے خطا بے جرم ہی ان کو ستایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جہاں پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں، وہاں پر ایک ہی دیش ان کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے، اور وہ ہے ایران۔ جی ہاں دوستو، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب، جنہوں نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ جو علی والا ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر خمینی آج تمام تر مسلم دیش ان کے سامنے شرمندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی صرف فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ تو کیا واقعی ان کی فوج ہی امام مہدی کی فوج کا لشکر ہوگی؟ دوستو، آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب لشکر خراسان، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے میں مدد کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری حدیث مبارک ملتی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ لشکر ابھی بھی اس وقت موجود ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشن گوئی کے بالکل قریب آ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے نکلے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہمیں یہ پیشن گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ہم لشکر خراسان کی ڈیٹیل میں بات کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو پوری طریقے سے حیران کر دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کا کون سا لیڈر اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سردار ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث نبوی قیامت کے قریب خراسان کے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا، تاکہ تمام تر دنیا میں عدل انسان قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اور یہ لشکر بیت المقدس پر پہنچ جائے گا، جہاں پر یہ حق کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ دوستو، اس پیشن گوئی کو ہمیشہ سے علماء اور فقہاء نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھنے کی دلچسپی دکھائی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہی رہا کہ خراسان یا خراسان کہاں پر ہے؟ صدیوں سے اس پر الگ الگ رائے پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ خراسان موجودہ افغانستان کا کچھ حصہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان سے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بحث صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور بہت سارے علاقوں کو اس پیشن گوئی کا علاقہ جانا جا رہا تھا، لیکن دوستو آج کے دور میں جیسے جیسے پوری دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں تو اور زیادہ صاف ہوتی جا رہی ہیں۔ آج اگر ہم بات کریں خراسان کی پیشن گوئی کی، تو اس کا بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں ایران کی طرف۔ دوستو، آج کے اس دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کا وہ مضبوط قدم جو اس نے فلسطین مظلوم غزہ کے مظلوم لبنان کے مظلوم لوگوں کے لیے اٹھایا ہے، تو وہ قدم اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایسا میں نہیں بلکہ بہت سارے مسلم اسکالر ہی کہہ رہے ہیں آج کے اس زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ جو مسلمانوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، وہ فلسطین کا ہی معاملہ ہے۔ دوستو،
ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں مظلوم مسلمانوں پر یہودی اور نصرانی طاقتیں ظلم ڈھا رہی ہیں، اور یہ جنگ ہمیں بہت ساری نشانیاں دکھا رہی ہے جو کہ پرانی پیشن گوئی سے ملتی جلتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے، کون سا دیش ہے جو یہودی اور نصرانیوں کے سامنے مضبوط قدم کے ساتھ مظلوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے؟ اگر موجودہ حالات کا ہم بہت غور سے جائزہ لیں تو ہمیں ایک ہی نام سامنے آتا ہے، ایک ہی دیش کا نام سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ایران۔ ایران ہی وہ اکلوتا دیش ہے جو فلسطین مظلوم کھل کر حمایت کر رہا ہے، ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور ایران ہی ایک ایسا اکلوتا دیش ہے جس نے یہودیوں کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا ایران کے اس کردار اور اس کی مضبوط قیادت کو دیکھتے ہوئے یہ بات اور بھی زیادہ باز ہو رہی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر حدیث مبارک میں کئی جگہ کیا گیا ہے وہ اسی ملک ایران سے ہی نکلنے والا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ آج کے حالات کو پیشن گوئی سے جوڑتی ہیں اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ شاید ہم اس وقت کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، اہل سیاہ حضرات کی کتابوں میں اس روایت کا ذکر ملتا ہے کہ جو لشکر خراسان اس کا لیڈر جو ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں کوئی نسخ ہوگا جو اسے عام لوگوں سے الگ کر دے گا۔ اور دوستو، اہل سطح میں یہ ایک باز نشانی ہے جو اس لیڈر کی ہمیں پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے اس دور میں ایسا کون سا شخص ہے جو لشکر خراسان کے لیڈر کی اس نشانی کے مطابق آج لشکر خراسان کی سرب آئی ہے کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور بڑا غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خمینی صاحب نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی جسمانی حالات کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، اور یہ نشانی روایت میں بتائی گئی ہے خصوصیت سے بالکل میل کھاتی ہے۔ یہ نشانی سید آیت اللہ خمینی میں نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کی جسمانی حالت اس پیشن گوئی سے تعلق رکھتی ہے بلکہ ان کی جو قیادت ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بھی خراسان کے لشکر کی ہمیں جھلک دکھاتی ہے۔ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے تھے اور اپنی ملک کو ایک مضبوط اسلامک ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آیت اللہ خمینی لشکر خراسان کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا میں عدل انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جب ظلم اور نا انصافی اپنی عروج پر ہوگی، اس پوری دنیا میں ظلم اور نا انصافی پھیل جائے گی، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو قیامت کے پہلے ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو پوری زمین پر انسان اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے دور میں دو اہم نوعت ہوگی، ایک تو ہوگی اس میں سے آسمانی مدد اور دوسری ہوگی زمینی مدد۔ روایتوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور اہم شخصیت بھی نازل ہوگی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول اس وقت ہوگا جب دجال اپنے فتنے فساد سے پوری دنیا کو فتح کر چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو ختم کر دیں گے، جس کے بعد دنیا میں ظلم اور ستم کا دور ختم ہوگا اور عدل انصاف کے طور کی شروعات ہوگی۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی طور پر بھی ایک بڑی قوت، ایک بڑی طاقت حاصل ہوگی جس کا ذکر بھی اسلامی حدیث مبارک
مبارک میں کیا گیا ہے۔ اور دوستو یہ جو جمیلی مدد ہوگی یہ لشکر خراسان سے ہوگی۔ بہت ساری روایتوں میں لشکر خراسان کہا گیا ہے اور لشکر خراسان میں کہا گیا ہے۔ دوستو خراسان سے نکلنے والی یہ فوج امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گی، ان کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف لڑے گی اور ان کی حکومت کے قیام میں قریبی کردار ادا بھی کرے گی۔ اس لشکر کی طاقت اور بھروسہ مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی خراسان کے اس لشکر کو روک نہ سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کے لیے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں بھی آہستہ آہستہ صاف ہوتی جا رہی ہیں۔ خراسان سے لشکر کی ممکن موجودگی اور دنیا میں بے انتہا انصافی کے خلاف اٹھنے والی تحریک، ان سب چیزوں کا امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں موجود ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدل جائیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تو مختلف روایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن دوستو دوسری جانب وہ ملک ہے جو مذہبی طاقتوں کے ساتھ ملے ہیں یا پھر خاموشی کا ایجنڈا لے رہے ہیں، یعنی وہ ایران کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اس بات کو غلط بھی ثابت نہیں کر رہے کہ غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ دوستو آپ اور ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ایران، یمن اور لبنان وہ ملک واحد ہے جو ابھی ظاہری طور پر ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی کی پیشن گوئی کے تحت خراسان کے لشکر کا کردار ادا کرنے کی تیاری میں ہے۔ اسی طرح یمن میں موجود تحریک بھی ظلم اور ستم کے خلاف لڑائی میں مصروف ہے، جسے بھی بعض روایت میں پیشن گوئی سے جوڑا جاتا ہے۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ لشکر واقعی ایران سے نکلے گا یا کہیں اور سے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں جلد سے جلد امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائے اور اللہ تعالی تبارک و تعالی دنیا میں امن اور چین، انصاف اور عدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔